فائدہ تو تب بھی ہے نا کہ جب کوئی حکومتی لیول پر بھی کوئی اس کو سیریس لے گا. ہمارے علاقے کو انہوں نے وہ سمجھے پہلے پرانے دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایز اے جو جسے کہتے ہیں نا کالا پانی ہے. انگریزوں نے ایک ٹرم نکالی ہوئی تھی کہ یار جہاں پہ قحط سالی ہوگی، جیسے ہمارے علاقے میں زیادہ علاقہ بارانی ہے. ابھی چلیں عمران خان صاحب یا پھر وہاں چودھری نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے وہ جو پیمنٹ تھی وہ ریلیز ہوگی اور نہر کا کام شروع ہو گیا، تو وہ ہمارے لیے اچھا ہو گیا. لیکن اس سے پہلے تو سمجھیں قحط سالی والی صورتحال ہے. اور ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جب تک ہمارا یہ روڈ نہیں بنتا تب تک یہ کیسے سروائیول ہے اس علاقے کی. تو اس کے لیے بار بار انہیں یاد دلانا پڑے گا کہ یہاں بھی انسان رہتے ہیں اور انسانوں کے بھی کچھ حقوق ہیں. تو ان کے حقوق جب تک یہ پورے نہیں کریں گے تو یہ کیسا ڈیولپ ہوگا؟ دیکھیں اب یہاں پہ کوئی بھی گاڑی آتی ہے، جیسے ہمارا سالٹ مائن کا ایریا ہے، یہاں سے کوئی گاڑی اگر سالٹ لے کے جاتی ہے تو اسے موٹر وے پہ جانے کے لیے کتنے مشکلات ہیں. اور جو جلال پور تک پہنچنے تک نا وہ اس کا اینڈ ہو جاتا ہے جہاں اس کی کوئی چیز ٹوٹ جائے گی یا وہ گاڑی ویسے ہی جو ہے اس قابل ہی نہیں رہے گی کہ آگے بھی فردر جا سکے. تو یہ ہمارا معاشی نقصان بھی ہے نا. صحیح ہے بالکل. اور اس حوالے سے تو پی ایم ڈی سی نے جی جی کیا کہہ رہے ہیں شاہ جی؟ جی تو اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ پی ایم ڈی سی نے پچھلے دنوں جو فیکٹ شیئر کیے تھے، جی فائنڈنگز انہوں نے شیئر کی تھی، اس کے مطابق ٹورسٹ کی جو ہے وہ بھی بہت کم وزٹ لوگوں نے کی ہے نا. ٹورسٹ کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے صرف اور صرف اسی وجہ سے. ظاہری بات ہے ٹورزم ایریا ہے ہمارا، تو جب تک یہ اس پہ وہ کریں گے نہیں نا، کوئی مطلب کہ سنسیئر نہیں ہوں گے، تب تک تو بہت مشکل ہے. ہمارا ایریا بہت بیکورڈ چلا گیا، یقین کریں. تو اس میں ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں یا تو اعلیٰ حکام سے بات کی جائے دوبارہ، جس طرح وہ کرنل شرائی صاحب اور جو جو لوگ جاتے رہے صحیح ہے. ہیں انہوں نے کوششیں کی ہیں کہ یار کم از کم اس میں کوئی فنڈز وغیرہ ریلیز ہوں. اب پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کی ہے اجاز جنجوعہ صاحب جو پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ ہے جیل میں، انہوں نے کہا ہے جی اینول 4 ارب روپے ریلیز کرنے تھے تب یہ پروجیکٹ ہمارا کمپلیٹ ہونا تھا. آپ نے بھی شاید سنا ہوگا کلپ ان کا. بالکل بالکل. تو اگر 4 ارب بھی دیتے تو آج کی ڈیٹ تک ہمارے 2 فیز تو مکمل ہو جاتے نا. صحیح ہے. رجیم چینج ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ غالباً 2022 سے لے کے اب تک کاؤنٹ کر لیں تو 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. اپریل 2022 2 تھا، سال سوا 2 سال. 2.5 سال لگا لیں آپ. اب بھی 2.5 سال میں اگر 4 ارب اکارڈنگ ٹو جی دیئر ایسی اسٹیٹمنٹ، ان کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ 4 ارب اینول ہم نے ریلیز کرنا تھا گورنمنٹ نے. تو 4 ارب اگر ریلیز نہیں کیا، اس کے پیرالل آپ دیکھ لیں کہ جو لاہور میں احسان بھائی آپ بھی لاہور میں ہیں، آپ کو پتا ہوگا جی اکبر چوک ہے فیصل ٹاؤن والا جو فلائی اوور ہے، اس کے لیے 3.5 سے 4 ارب روپے اس نے، حالانکہ اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی محسن نقوی کے پاس کہ وہ یہ فنڈ ریلیز کرتا. اس نے کیا کیا جی 4 ارب روپے اکبر چوک کے لیے ریلیز کر دیے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو آپ جائیں نا جی ٹی روڈ پر شادرہ والی سائڈ پہ، شادرہ والا فلائی اوور انہوں نے کروایا، اس کے فنڈز بھی دیے، اور اس پہ انہوں نے باقاعدہ فلیکسیں لگوائی تھی کہ محسن نقوی کی سپیڈ اور وہ جو بھی تھے انہوں نے اپنی جو پرسنل ایک وہ کی تھی. احسان بھائی آپ کو بھی یاد ہوگا کہ محسن نقوی کی جو سپیڈ ہے وہ پتہ نہیں سپیڈو کے کیا اس نے اس کو لکھ کے نا سارا کچھ، تو وہ انہوں نے کہا جی یہ محسن نقوی کی بڑی سپیڈ، اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. ہاں اس کے پاس یہ بھی اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ کسی مجرم کو، میں آپ کو مطلب کہ بتاؤں کہ کسی مجرم کی سزائیں معاف کرے. تو یہ اس طرف تو ان کا دھیان ہے کہ 4 ارب اکبر چوک کے لیے کر دیا، شادرہ کے لیے کوئی 12-14 ارب کر دیا. اس کے آگے جائیں وہ جو پروجیکٹ ہے امامیہ کالونی والا، وہ منیمم بھی 60 سے 70 ارب کا ہوگا جتنا بڑا وہ فلائی اوور بنا ہے. اس کو دیکھ لیں، اس کے لیے فنڈ ریلیز ہو گئے. لیکن
ہم لوگ اتنے ہی کیا گرے ہوئے ہیں، یا ہم لوگ ٹیکس نہیں دیتے کہ پورے پنجاب میں فنڈ جا رہے ہیں، یہاں پہ پھر نائل قیادت ہے، ان کو یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ بالکل جی، اپنا وقت بھی ایسی بات ہے. آج تک کافی جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ جو بھی احسان بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کا میوٹ ہو گیا ہے. جی شاہ جی آپ سن پا رہے ہیں؟ شکیل شاہ جی. نون لیگ کے دور رہا ٹھیک ہے. وہ پھر فواد آیا، جو بھی ہے یعنی جو بھی آئے ہیں، لیکن ہمارے حلقے کے لیے کوئی مخلص نہیں ہے. صحیح بات. یعنی ہمیں وہ کہتے ہیں نا، کوئی اچھا یہ ڈاکٹر نہیں ملا. صحیح بات. جو بھی آیا ہے اس نے اپنی سیٹ ٹھیک ہے جیتی ہے، اپنے مزے کیے ہیں بس. اگر کوئی یہ چھوٹی سی بات ہے کہ میرے مطلوب مہدی صاحب جو ہیں وہ اگر کل شام میں فوتگی ہوتی ہے تو نہیں آتی. وہ پنجابی کی مثال ہے، حمیدیاں دا راجا بھی، راجیاں دا بچہ بھی مردہ تو تھا آ جاندے نے فیتے واسطے. صحیح ہے. ساڈا انہاں کدی فیتا نہیں پڑیا. صحیح ہے. ہوں. تے لیکن پھر بھی دیکھو نا، انشاءاللہ ساری کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے. جو بھی تحصیل واسطے ایک اچھا نمائندہ آوے جڑا کوئی غریباں دے درد دل چ رکھن والا ہوے. احسان بھائی نمائندہ اچھا چلو ہن بریگیڈیئر صاحب 40 سال نون لیگ اور کاف لیگ کے لوگ بنتے رہے. اگر تسی کاف لیگ نو بھی کنسیڈر کرو تو سمجھو بھی نون لیگ دی ایک بی ٹیم آئی نا. اگر بالکل 40 سال وہ لوگ آندے رہن 40 سالاں چ انہاں سن کے دیتا کہ 1980s دے وچ چ رکھن والا ہوے. احسان بھائی نمائندہ اچھا چلو ہن بریگیڈیئر صاحب 40 سال نون لیگ اور کاف لیگ کے لوگ بنتے رہے. اگر تسی کاف لیگ نو بھی کنسیڈر کرو تو سمجھو بھی نون لیگ دی ایک بی ٹیم آئی نا. اگر بالکل 40 سال وہ لوگ آندے رہن 40 سالاں چ انہاں سن کے دیتا کہ 1980s دے وچ ساڈی تحصیل توڑ کے انہاں چکوال الگ کر دیتا یہ دیتا انہاں. پھر ساڈے جتنے منرلز ہیں مینس کہ 5 منٹ دی جڑی انکم ہے تسی غریب وال دی پٹی تو لے کے اور اتھوں تک لا لو لیلا تک پی ڈی ارننگ جڑی ہے، چلو رائلٹی وغیرہ کچھ جڑی ہے وہ چلو پی ڈی خان نو مل جاندی ہے، لیکن غریب وال سیمنٹ فیکٹری جڑی ہے وہ دی انکم بھی چکوال لے جانا. پھر ساڈے کول بچیا کے صحیح پیچھے رہ گیا سیمنٹ فیکٹری ہوگی ڈنڈوٹ پی ایم ڈی سی اور آئی سی آئی. یہ ارننگ تسی لا لو کہ اینول کتنی ارباں دی ارننگ ہے. اگر وہ 2 سال دی ارننگ صرف جڑا ساڈے اتھوں دی ارننگ ہے اگر گورنمنٹ کولو کچھ بھی نہیں دیندی ساڈا ریونیو جڑا تحصیل دا یہ دے اتر لا دیندے نا تے اسی خوشحال ہو سکتے ہیں. لیکن ساڈی بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت والی سائڈ تو کوئی ریلیف دین دی وہ سوچ بھی نہیں رہے. ایون میں اگے ذکر کیتا کہ کرنل شرازی صاحب احسن اقبال نو لے کے آئے، کاکڑ نو ملے جے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی جس وقت، لیکن اس وقت بھی وہ آئے چیک کر کے چلے گئے احسن اقبال صاحب. انہوں نے آخیا کہ پتہ نہیں یہ جڑا لیلا جیلم ڈوئل کیریج وے ہے یہ کوئی پاکستان تو باہر دی مخلوق تو نہیں اتنے رہندی. اگر یہ پاکستانی ہیں اور جیلم دے لوگ ہیں تو پھر بھی اس سائڈ تے انہاں دی کوئی توجہ نہیں ہے. کہ میرا خیال ہے اگر اور کسی طریقے نال بھی
ਇਹ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਇਤਜਾਜ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਅਮਨ ਇਤਜਾਜ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਬਸ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਤਜਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਹਲਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਤਨੀ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ICI ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ LCI ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਟਿੰਡੋਰ ਸੀਮਟ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਗੇਜ ਹਨ ਗਰੀਬਵਾਲ ਸੀਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਜੌਬਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਡ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਲਾ ਮੋਟਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇhtਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦੇਵੇ ਔਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਹਨ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੋਟਰਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਖਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਲਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਯੂਥ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਤਨੀ ਮੌਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 27 ਜੂਨ ਗਾਲਬਨ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਰੋਕ ਦਵੋ ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, اس کے باوجود کچھ نہیں ہو سکا۔ چلو اللہ تعالیٰ خیر کرے، انشاءاللہ پاکستان جاگو تحریک تے کوشش کر سی کہ اپنا کم از کم یہ فنڈز ریلیز کرن واسطے نا کوئی احتجاج یا پھر کوئی دوسرا فورم ہے اس کو یوٹیلائز کیتا جاوے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل ਯੂਥ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਗੋ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਯੂਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯੂਥ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਦੂਸਰੇ? ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਕੀਲ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕੋਈ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਗੋ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ, ਉਹ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਖਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਇhtਜਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ।
ٹھیک ہے پھر میرے خیال ہے سیشن ہوں اینڈ کر دیں انشاءاللہ مزید نیکسٹ گفتگو ہوندی رہی اس ٹاپک تے ٹھیک ہے سان بھائی جی انشاءاللہ بہت شکریہ